الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے اللہ جل شانہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں مخصوص توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک کی تمام عبادات کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر خصوصی عبادتیں کرنے، نماز پڑھنے، نماز میں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دی، اور قرآن کریم مکمل کرنے کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی. اللہ جل شانہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اللہ جل شانہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے اس نے توفیق عطا کی ہے اسی طرح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ہی کا کمال ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی توفیق ہے. اسی نے جو ہے توفیق دی، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم قرآن کریم پڑھ سکتے، اس قابل نہیں تھے کہ ہم قرآن کریم سن سکتے، ہم قرآن کریم مکمل کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ جو انعام مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے، یہ وہی ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا. کن لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والوں سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کے عہد پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب، غائبانہ اللہ جل شانہ سے ڈرنے والے ہیں، رحمان سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے غائبانہ. وجاء بقلب منیب، اور وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والا دل لے کر آیا ہو. ایسوں سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اس طریقے سے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا. اس طریقے سے ہمیں کلمہ میراث میں مل گیا، ہمیں دین میراث کے اعتبار سے مل گیا. ہم نے اس کے لیے جد و جہد نہیں کی، پھر بھی یہ ایمان بھی ظاہر ہے، معتبر ہے، اور بہت ہی قابل فخر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے والوں کے گھر میں پیدا کیا، مومن بنایا اور ایمان کے ساتھ متصف کیا. ایمان کے بارے میں
یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ غائب پر ایمان لائے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے جنت کو، ہم نے آخرت کے امور کو دیکھا نہیں، ہم نے قبر کی چیزوں کو دیکھا نہیں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی صفات آخرت کی بیان کی، قبر کی بیان کی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے رسولوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کی باقی کتابوں کو نہیں دیکھا، لیکن حکم یہ ہے کہ تم غائبانہ تم ایمان لاؤ۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ جس کا یہ ایمان غائبانہ ایمان پکا ہوگا، پختہ ہوگا، وہ صحیح ایمان والا ہوگا۔ دیکھے کہ ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، دیکھ کر ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا فرعون کا لشکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہے تھے یہ لوگ، اور پیچھا کرتے کرتے دیکھا کہ سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس میں سے اطمینان کے ساتھ پار ہو رہے ہیں۔ فرعون اور اس کے لشکریوں نے کہا کہ چلو ان کے پیچھے ہم بھی چل پڑے۔ درمیان میں پہنچے، اللہ نے سمندر سے کہا کہ مل جاؤ۔ اسی اللہ نے سمندر کو روک دیا تھا، پانی کی دیوار بن گئی، پانی دیوار کی طرح ہو کر رک گئی، اور اس میں جو ہے بنی اسرائیل کے لوگ پار ہو گئے۔ لیکن فرعونی جب جانے لگے تو یہ دریا، یہ سمندر مل گیا، غرق ہونے لگے، سب غرق ہو کر مر گئے۔ فرعون نے اس وقت فرشتوں کو دیکھ لیا، موت کو دیکھ لیا، اور اس نے نعرہ لگایا، آمنت بما آمنت بہ بنو اسرائیل، بنی اسرائیل جس خدا پر ایمان لا رہے ہیں میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب تم ایمان لا رہے ہو، دیکھے کا ایمان معتبر نہیں، دیکھ لینے کے بعد ایمان معتبر نہیں۔ ایک آدمی گناہوں کے اندر مبتلا رہا، گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اور یہاں تک کہ پوری زندگی گناہوں کے اندر مبتلا رہ کر موت کا وقت آ گیا، غرغرے کا وقت آ گیا، موت کے فرشتے اس کے سامنے آ گئے، لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ خود دیکھ رہا ہے۔ موت کے فرشتوں کو دیکھ کر اب خیال آیا کہ واقعی مجھے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، توبہ کرنی چاہیے تھی، اور اس وقت وہ توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ یہ دیکھے کا ایمان ہے، یہ دیکھے کا ایمان ہے۔ دیکھنے کے بعد ایمان معتبر نہیں، اندیکھے میں ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے اللہ کے رسول پر اعتماد کر کے ایمان لاؤ۔ اللہ بڑا ہے، ایمان لاؤ۔ اللہ قادر مطلق ہے، ایمان لاؤ۔ اللہ کا علم محیط ہے، ایمان لاؤ۔ اللہ جس وقت چاہتا ہے سزا دے سکتا ہے، ایمان لاؤ۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، ایمان لاؤ۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کی قدرتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لاؤ۔ یہ ہے ایمان، اندیکھے کا ایمان۔ مشہور ہے کہ ہارون رشید بہت بڑے خلیفہ جو گزرے ہیں، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں کہتے ہیں بہلول، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب بزرگ تھے، وہ راستے میں بیٹھ کر مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، جیسے بچے کھیلتے ہیں نا گھر بنا کر، مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے۔ ان دونوں نے مذاق میں پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں، خریدنا چاہو خرید لو۔ میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں، خریدنا چاہو تو خرید لو۔ ہارون رشید نے تو اعتبار نہیں کیا، اور ملکہ نے کہا کہ مجھے دے دو، جتنے پیسے چاہیے لے لو، مجھے اتنے جنت میں گھر دے دو۔ کچھ پیسے دے دیے، چلے گئے۔ دوسرے دن کہتے ہیں ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ عالیشان جنت ہے،
اور وہ اندر جانا چاہتا ہے تو اسے روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ ملکہ زبیدہ کا گھر ہے، اس نے خریدا ہے، بہلول مجذوب سے خریدا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد ہارون رشید بھاگا بھاگا بہلول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی جنت دے دو، میں بھی خریدنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ بہلول نے کہا کہ یہاں بغیر دیکھے کا تو سودا ہوتا ہے، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہوتا۔ واقعہ کیسا ہے کیسا نہیں معلوم نہیں، صحیح ہے حقیقی ہے اس سے قطع نظر، یہ ایک شرعی حقیقت ہے یہ کہ اللہ کے ہاں اندیکھے کا ایمان جو ہے معتبر ہے، دیکھنے کا ایمان معتبر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اگر تم ایمان کے ساتھ رہو گے، عمل صالح کرو گے، تمہارے لیے جنت ہوگی، تمہارے لیے حوریں ہوں گی، تمہارے لیے وہاں خادم ہوں گے، تمہارے لیے ہر چیز مہیا ہوگی، اور اگر تم نے اس طرح نہیں کیا تو تمہارے لیے جنت نہیں ہوگی بلکہ جہنم کا عذاب ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اوپر اگر ہمارا ایمان ہے تو میرے دوستو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت قریب کر دی جائے گی اور کہا جائے گا ادخلوها بسلام اس شخص کے لیے کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو شخص اللہ سے رحمان سے غائبانہ ایمان لا کر ڈر رہا ہو، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت دل کے اندر ہو تو وہ شخص جنت میں جائے گا، ورنہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے دوستو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی آخری راتیں ہیں، عشرہ اخیرہ کی قیمتی ترین راتیں ہیں۔ سوچئے ہم نے اپنے دل کو تیار کیا یا نہیں، ہمارا ایمان پختہ ہوا یا نہیں، اللہ جل شانہ پر اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں پر ہمارا ایمان پختہ ہے یا نہیں۔ دعویٰ تو ہمارا یہی ہے کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ کہ ہم عمل کے اعتبار سے ہم اس دعوے کے مطابق ہم کہہ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں یا نہیں، یا یہ کہ ابھی ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں آیا، ابھی ہمارے دلوں کے اندر خوف اللہ کا پیدا نہیں ہوا، ابھی گناہوں سے بچنے کا وقت نہیں آیا۔ آج بھی ہم اور ہماری اولاد کھیل کود میں مشغول ہیں۔ مسجد کے اندر آپ موجود ہیں اور مسجد کے اندر ایک عافیت اور سکون کا ماحول ہے، اللہ کی طرف سے خصوصی نورانیت ہے، اللہ تعالیٰ اس نورانیت کے ساتھ آپ کو رکھے۔ آپ مسجد کے باہر قدم جب رکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ رمضان ہے، اللہ کا مہینہ ہے، یا یہ کہ شیطان نے قبضہ کر رکھا ہے۔ صورتحال یہ ہے، دکانیں بھرپور انداز سے کھلی ہوئی ہیں اور گناہ آلود ماحول زوروں پر ہے۔ کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اللہ کا وعدہ، کہاں ہے جنت، کہاں ہے آخرت، اس کے تلاش کرنے والے نہیں ملتے۔ بتلائیے پورا رمضان گزارنے کے بعد، اللہ کا مہینہ، اللہ کو یاد کرنے والا مہینہ گزارنے کے بعد اگر ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے ماحول کے اندر ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تو ہم کیسے مسلمان؟ یہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں کہ متقیوں کے لیے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ہمارے علاوہ اور کون متقی بنے گا؟ متقی بننے کے لیے اور کون ہے؟ کس مخلوق سے خطاب ہے؟ اللہ کی آواز کو ہم پہچانتے کیوں نہیں؟ میرے دوستو یہ قرآن کریم جو پڑھا گیا ہے، کاش ہم میں سے ہر شخص قرآن کریم سمجھ سکتا، ہم میں سے ہر شخص قرآن کریم کے پیغام کو پا سکتا، ہم میں سے ہر شخص قرآن کریم جس قدر جو ہے اثر انداز ہو کر پر اثر انداز سے ہمیں دعوت دے رہا ہے، کاش ہم اس دعوت کو سمجھ سکتے۔ اس کے تھوڑا سا قرآن کریم کی اثر اندازی کو ہم نے اخذ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر سال رمضان آتا ہے، ہم میں سے کسی کو 10 رمضان ملے، 20 رمضان ملے، 30 رمضان ملے، 60 رمضان مل گئے۔ 60 سال کی عمر ہماری ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، ہم میں سے کس کو رمضان نہیں مل رہا؟ اور ہر سال قرآن سن رہے ہیں، ہر سال قرآن سن رہے ہیں،
میرے دوستو بہت بڑی سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا صرف قرآن سن لینا ہی سعادت کے لیے کافی ہے، یا یہ کہ قرآن کو سمجھنا بھی ہے؟ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ عربی زبان تو ہماری زبان نہیں ہے، اور قرآن عربی زبان میں ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہمیں اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ کبھی ہم نے سوچا؟ کتنے افراد ہیں جو کسی عالم کے پاس جا کر قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کی ہو اور اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کی ہو؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، واللہ مسجد کے اندر رمضان کے ان آخری طاق راتوں میں اور ان راتوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ظاہری طریقہ کار ہے اس اعتبار سے کسی عالم کے ساتھ رشتہ جوڑے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی اچھے عالم سے جب تک آپ دین نہیں سیکھیں گے، کسی اچھے عالم سے مل کر دین اگر نہیں سیکھیں گے، قرآن کریم نہیں سیکھیں گے، مسائل نہیں سیکھیں گے، احکام نہیں سیکھیں گے، اللہ کے منشا کو نہیں حاصل کریں گے، آپ کی کامیابی کیسے ہوگی مجھے بتائیے؟ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی ہمارے اندر جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کو سمجھیں؟ جب سمجھیں گے تو عمل کریں گے، جب سمجھیں گے ہی نہیں تو عمل کیوں کریں گے؟ کبھی کوئی ایک بات کان میں پڑ گئی، کبھی دوسری بات کان میں پڑ گئی، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہو گئے، ہم تو سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ قرآن کریم بڑوں کے لیے بھی ہے اور بالکل چھوٹوں کے لیے بھی ہے، عالم کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے قرآن کریم۔ اس قرآن کریم کو سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اس کے بغیر آپ کے دل کے اندر، آپ کا دل قیمتی نہیں بنے گا، آپ کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا، اور تقوی کے بغیر اللہ کے ہاں کامیابی کہاں سے آئے گی؟ تقوی کے بغیر اللہ کے ہاں کامیابی نہیں۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر میرے دوستو تقوی نہیں آئے گا۔ اگر ہم نے اپنے بالوں کو لمبا کر لیا اور اپنے آپ کو فقیر بنا لیا، بزرگ بنا لیا، جبہ بھی پہن لیا، رومال بھی اوپر سے، پگڑی باندھ کر ہم نے رومال بھی اوپر سے ڈال لیا، تو کوئی بزرگ بنتا ہے؟ اس سے بزرگ بنتا ہے دل سے، بزرگ بنتا ہے ظاہری شکل و شباہت سنت کے مطابق ہو اور اندر دل اس کا مسلمان ہو، اللہ کو پہچانتا ہو، اس طرح مسلمان بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بات ادھر سے لے لی، ایک بات ادھر سے لے لی اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے دین کو حاصل کر لیا۔ خام خیالی ہے، خام خیالی ہے۔ داڑھی بھی ہمارے چہروں پر ہے، پگڑی بھی ہم باندھ لیتے ہیں، لیکن سارے وہ کام کرتے ہیں جو ایک عامی آدمی کرتا ہے، عوام لوگ کرتے ہیں، وہ سارے کام ہم اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں، رسم و رواج انجام دیتے ہیں۔ بے پردگی کا وہی عالم ہے جو ایک عام آدمی جو قرآن نہیں جانتا، نہیں پڑھتا، اس کے گھر کے اندر جو بے پردگی کا عالم ہے، وہی عالم ہمارے اندر ہے۔ بتلائیے، ہمارے بزرگ ہونے اور ہمارے مسجدوں کے اندر حاضر ہونے اور ہمارے جماعتوں میں وقت لگانے اور 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ کیا جب ہم اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے نہ ہوں؟ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں نہیں، کچھ تھوڑا سا ادھر سے لے لیا، کچھ ادھر سے لے لیا، اس طرح کا تو ایمان نہیں ہوتا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب مکمل عمل کرنے کے لیے ہے، تھوڑا سا اس پر عمل کرو اور باقی کو چھوڑ دو، یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور پورا اسلام میرے دوستو آپ کو اسلام والوں سے ملے گا، ایمان والوں سے ملے گا، علم والوں سے ملے گا۔ علم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، تم علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ علم والوں کے پاس جا کر آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اس ظام میں مت رہنا کہ ہم مذاکرہ کر لیتے ہیں لہٰذا ہمارا ایمان مکمل ہو گیا۔
اس ज़ाम में मत रहना कि थोड़ी सी बात हमें मालूम है, इस ज़ाम में नहीं रहना चाहिए, बल्कि मुसलसल उलमा से जब आपका राबता होगा, हर मरहले में आप उलमा से रहनुमाई लेंगे, मशवरा लेंगे, तो आप ईमान वाले होंगे, तक़वे वाले होंगे, आपके दिल के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहू नूर डालेगा और इस तरीक़े से आपको जन्नत का इस्तेहक़ाक़ इंशाअल्लाह होगा। जन्नत का इस्तेहक़ाक़ इस तरह होगा। दिल को बदलने की ज़रूरत है और अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह के करीब जो लोग हैं उनके करीब जाने की ज़रूरत है। आप जिस किस्म की सोहबत इख्तियार करेंगे उसी किस्म का असर आपके ऊपर होगा। अल्लाह वाले जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनकी सोहबत अगर इख्तियार करेंगे, क़ुरआन वाले उनकी सोहबत अगर इख्तियार करेंगे, हदीस वाले उनकी सोहबत अगर आप इख्तियार करेंगे, आपके अंदर क़ुरआन और हदीस की तालीमात आएंगी, आदाब आएंगे, उनके ऊपर अमल करने का जज्बा आपके अंदर पैदा होगा और अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, आज जो कुरान करीम आपने मुकम्मल किया, अल्फाज की अदायगी के साथ अल्लाह ताला मुबारक करे और कबूल करे, लेकिन याद रखें आपका ये कुरान करीम मुकम्मल करना नामुकम्मल है उस वक्त तक जब तक कि आप इसके इल्म को हासिल न करें। इल्म को हासिल करके उस पर अमल न करें और अमल करके दूसरों तक न पहुँचाएँ, उस वक्त तक आपके लिए ये नाक़िस है ये। इस वजह से तक़वा अगर हासिल करना चाहते हैं तो इल्म के साथ हासिल करें और इल्म आएगा उलमा की सोहबत हासिल करने से। ये आज का पैगाम समझ लीजिए। अल्लाह जल्ल शानुहू कबूल फ़रमाए जिन साथियों ने और जिन हाफिज़ों ने कुरान करीम सुनाया है, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फ़रमाए, मुबारक बनाए और सबसे अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। दुआ कर लीजिए।